یہ میں ہوں ارمان شیخ، اور میں یہاں قبرستان میں کیوں ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ زندگی عجیب سے چل رہی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، اور اوپر سے طرح طرح کے لوگوں سے ملا اور جو من میں آیا وہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں جن پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان لوگوں سے ملیں جن سے لوگ نہیں ملتے یا جن کو لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہوتا، اس جگہ جائیں جہاں لوگ نہیں جاتے۔ میں نے سوچا، بہت سوچا کہ میں ان میں سے کیا کچھ نہیں کر سکا ابھی تک۔ ایسی بہت سی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے جن پر پابندی ہے، ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن لوگوں سے نہیں ملنا تھا۔ میں نے سوچا ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں لوگ نہیں جاتے، تو سب سے پہلے میرے دماغ میں جو جگہ آئی وہ قبرستان تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر لوگوں کے پاس زندہ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، اتنا افراتفری کا عالم ہے، تو مردہ لوگوں کے لیے کیا ہی وقت نکالیں گے۔ تو میں قبرستان پہنچ گیا۔ جیسا سوچا تھا بالکل ویسا ہی تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، دور دور تک بس سناٹا ہی سناٹا۔ جتنا میں جانتا ہوں اس علاقے کی آبادی 18,000 کے قریب ہے، لیکن یہاں کی خستہ حالی سے لگتا ہے اس قبرستان کے باہر ایک اور قبرستان آباد ہے، جہاں چلتی پھرتی لاشیں پھرتی ہیں، جو سانس لیتی ہیں، کماتی کھاتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، مگر بے حس ہیں۔ یہ وہاں جاتے ہیں جہاں فائدہ ہو، جہاں سے کچھ ملنے کی توقع ہو۔ بھلا یہ مردے کیا ہی دے دیں گے؟ میری دادی اماں کو ہم سے بچھڑے 10 سال گزر گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا پیار اپنے پوتا پوتی کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے صبح 5 بجے سخت سردی میں اٹھنا اور مجھے اٹھانا، کیونکہ ہمیں درس جانا ہوتا تھا، اور خود مصلے پر بیٹھ جاتی۔ ان کو ٹھنڈ زیادہ لگتی تھی، مگر پھر بھی پوری زندگی ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیا، کیونکہ گرم پانی بچوں کے لیے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میں آج ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں، کیونکہ پچھلے 9 سالوں سے سعودی عرب جو تھا، وہاں سے جب بھی آنا ہوتا تو کچھ دن رکنے کے بعد دوبارہ واپس چلے جاتے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سارے قبرستان کی صفائی کروں، لیکن بدقسمتی سے نہ تو اتنے لوگ تھے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو ہائر کر سکوں۔ جو میرے ساتھ تھے انہی کی مدد سے پہلے تو جائزہ لیا کہ کیسے کرنا ہے، پھر ہمت کر کے کام کرنا شروع کیا۔ کچھ واقعات بھلائے نہیں جا سکتے دوستو، ایسے لگتا ہے وہ سب عقل کے پنوں پر نقش ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب میں 4th کلاس میں تھا۔ میرا سارا دن کھیل کود میں گزرتا۔ ابو بہت غصہ کرتے۔ یہ اتوار کا دن تھا، اور دنوں جو ارمان اٹھنے میں پورا گھنٹہ لگاتا، سنڈے والے دن سب سے پہلے جاگا ہوتا اور محلے کے بچوں کو جمع کر کے گلی ڈنڈا اور بنٹے کھیلتا۔ کسی طرح 9 بجے تک امی برداشت کرتی، پھر جب ان کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے جاتے تب چلتی ابو کی چپل۔ میں کھیل رہا تھا اور اچانک سے مجھے بچوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے اگنور کیا اور کھیلتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری سا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ میرے ابو جی تھے۔ سانس گلے میں اٹک گئی۔ ابو کیا بول رہے تھے غصے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ تب آئی جب ان کی انگلیاں میرے گالوں میں چھپی۔ مجھے ابو مارتے ہوئے گھر لائے اور ابھی دروازے پہ تھے، اور سامنے سے دادی برقع پہنا ہوا اور چلتی آ رہی تھی۔ ابو کو آواز دی، بچے کو چھوڑ۔ ابو نے کہا، ماں یہ بہت بگڑ گیا ہے، سارا دن کھیلتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، سارا دن کھیلتا تھا۔ میرے بھائیوں نے اتنا نہیں کھیلا جتنا میں نے کھیلا، کھل کر زندگی جی ہے۔ ابو نے نہیں چھوڑا تو ایک چنگھاڑنے والی آواز آئی اور ابو بھی سہم گئے۔ دادی ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ دوستوں میں بہت کم روتا ہوں، مجھے رونا آتا ہی نہیں ہے۔ دادوں کا انتقال بھی ہوا تو میں سب کو ہمت دے رہا تھا، حوصلے کی تلقین کر رہا تھا، لیکن آج جب قبروں کی یہ حال دیکھے تو خوب رونے کو دل کیا۔ میری عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے جذبات باہر آ رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہمارے نشان ہمیشہ دنیا میں باقی رہیں، لیکن آج جب میں ان خستہ قبروں کو دیکھ رہا تھا تو کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کے نشانات تک مٹ گئے، اور وہ نہ آئے جن کو پروان چڑھاتے چڑھاتے یہ دنیا سے چلے گئے۔
कई घंटे यहाँ काम किया, सुबह से शाम हो गई। कई कब्रों को देखा जो खुली हुई थी। पिछले रोज तूफान आया था तो तेज हवा और बारिश की बौछार ने काफी नुकसान कर दिया। मैं काम कर रहा था और अपनी ही सोचों में गुम था कि क्या ये वही लोग थे जो कहते थे मैं ही सब कुछ हूं, जिनके सूट का कल्फ नहीं टूटता था। हर काम के लिए एक नौकर हाजिर रहा करता। दुनिया में रहकर खुदाई करने वालों के क्या हालात हैं। क्या मिला इस बेमुरव्वत और मतलब परस्त दुनिया के लिए अपनी जान लुटाकर? क्या मिला सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दूसरों की गर्दनें काट कर? क्या मिला बहन भाइयों की खुशियां पैरों तले रोंद कर? क्या मिला नाराजियां बढ़ाकर? क्या मिला झूठ फरेब और मक्कारियां दिखाकर? वो मट्टी जिसके ऊपर कभी बड़ी शान से चलते थे, आज उसी मट्टी तले पड़े हो और कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। क्या मिला सब करके? बस ये टूटी हुई कब्र, ये कीड़ों और कई जंगली जानवरों और हशरात से भरा कब्रिस्तान। यही हकीकत है दोस्तों। ये वही हैं जब तुम्हें छींक आती थी तो पूरी रात नहीं सोते थे। तुम्हारा बुखार उनको परेशानी की उस कैफियत में पहुंचा देता जिससे आज तुम अपनी औलाद के लिए गुजरते हो। ये दुनिया आर्जी है दोस्तों। बस आज़ान से नमाज के दरमियान का सफ़र ही तो है, और ये कितना ही तवील हो जाएगा। वो कहते हैं ना, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस, और बस इसके बाद यही जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं काफ़ी अरसा सऊदीया में रहा। वहाँ ऐसा मामला नहीं होता। सफाई का बहुत आला मयार होता है। मैंने कई शहर घूमे और देखा। मैं बड़ा बारीक बीन आदमी हूँ। मुझे हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है। सफाई ईमान का हिस्सा है तो क्यों ना हम उसका ख्याल रखें। यहाँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। मैं सोच रहा था लोगों के बारे में। ऐसी भी क्या मसरूफियात, ऐसा भी क्या पैसे का नशा। ना तो सब 100% गरीब होते हैं, ना अमीर। सबके पास अपना अपना घर है, तो क्या इनका ख्याल नहीं रख सकते? शायद मोहब्बत का ताल्लुक इल्म से भी है, या फिर बेहतर इन्वायरमेंट से। यहाँ बेशतर तबका गुर्बत से भी निचली लकीर से है। तहजीब शायद भूख की वजह से मर जाती है। वो कहते हैं भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। लेकिन सब एक से नहीं होते, मैं जानता हूँ। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक से नहीं होती। पढ़े लिखों के माँ बाप ज्यादा अकेले हैं। हम बेहिस हैं दोस्तों, इस बात को तस्लीम कर लें। हमें शायद एक बेहतर इंसान बनने के लिए 1 सदी लगेगी, और इस सदी तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारी सुबह के लिए जिनकी जिंदगी की शाम होगी, उनके लिए दुआ के 2 बोल तो बनते हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमारे आमाल का साले होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया ख्वाब व फ़लस्तीन हो या फिर बर्मा, हम हर जगह तो मार खा रहे हैं। जब हम अपने अजदाद के निशानात को रोंद कर वक्ती दुनिया में सुकून के 2 पल ढूंढ कर खुश रहने की कोशिश करेंगे तो हम खुश नहीं रह सकेंगे। हम तो अपनों के साथ बुरा करने वाले लोग हैं। कोई मरे कोई जिए, हमें इससे क्या। दिन ढल गया था और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। अब आपकी बारी।